اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. لقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الرؤوف الرحيم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد على جودي والكرم وصلاة وسلام على سيدي يا رسول الله وعلیک وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہ درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو ربیع الاول کا مہینہ سب سے پہلے بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ حمداً کثیرا، ہم تمام کو یہ سعادت ملی کہ ہم تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور کچھ اپنے لیے کچھ وقت نکال سکے کہ ہم، جیسے کہ آج کا عنوان ہے سنتوں سے دوری، اس بات پر کچھ گفتگو کرنے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے بڑا احسان ہے اور انعام بھی ہے کہ ایک طرف دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات اقدس سے ہمیں نوازا ہے، جن کی امت میں ہونے کے لیے 12 نبیوں نے دعائیں کی، جن کی امت میں ہونے کی خواہشات ظاہر، جن کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہ رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس رسول کو بھیج دے جس رسول کے تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اب میں نام بتاؤں کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور تو بھی رہا، نصورہ انتظار کرتا رہا، ہر موڑ پر کے ہر منتظر رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھ لیں کہ رام نے تکلیفیں اٹھائی، مشکلات اٹھائی، مگر الحمدللہ ہم نے تو کوئی انتظار بھی نہیں کیا، کوئی گھڑیاں بھی نہیں کاٹی، کبھی آرزوئیں بھی نہیں کی، کبھی خواہشات بھی ظاہر نہیں کیے، مگر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور ہمیں مسلمانی تو بیٹھے بٹھائے وراثت میں مل گئی، جہاں پر کہ کئی لوگ ہے جو امت سے آشنا نہیں، خود سے آشنا نہیں، خدا سے آشنا نہیں، آج بھٹک رہے پھر رہے، مگر احسان ہمیں بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کسی وقت کسی انسان سے دوستی لگاتا ہے، یا کسی کو جانتا ہے، یا کسی کو پہچانتا ہے، یا اس سے کچھ کام کچھ پڑھنا رہا تو اس انسان سے دوستی کرتا ہے۔ آج کے آپ دور میں دیکھیں یا ہر دور میں دیکھیں، اگر کوئی دوست ہے تو اس دوستی سے کچھ وہ آرزویں رکھتا ہے، کچھ امیدیں رکھتا ہے، کچھ امیدیں اس کی وابستہ رہتی ہے۔ بھئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ ایک حدیث شریف کے مفہوم میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جب حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے لگے، اور جب چاہا کہ ان کے دل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار آخری بار شہر اقدس کی زیارت کر لوں، تو جس وقت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے کفن کی تنیاں کھولی اور چہر اقدس کی زیارت کی، تو آپ نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لب مبارک ہل رہے تو آپ کے دل نے چاہا کہ میں کان لگا کر سنوں کہ میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں۔ جب حضرت فضل بن عباس فرماتے کہ جب میں نے اپنے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں دے دے۔ اللہ کوئی محبت اتنا کرنے والا ہے کہ اگر آج کسی انسان سے ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے دوستی لگاتا ہے کہ فلاں وقت یہ بندہ میرے کام آ جائے گا، تو آؤ نا ہم اس نبی رحمت سے محبت کریں، اس نبی رحمت سے سب سے افضل ہو جائے جس نبی سے آج ہم ہر سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امتیوں کے لیے اتنی مبارک اور اتنی محبوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو امت کے لیے واضح بیان کر دیا۔ کفار مکہ باضابطہ یہ تارا دیا کرتے تھے کہ ارے ان کے رسول تو ایسے ہیں کہ ان کو تو بیت الخلاء جانے کے انداز تک سکھاتے ہیں، بیٹھنے کے تک انداز سکھاتے ہیں، فارغ ہونے کے تک انداز سکھاتے ہیں۔ اتنے کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اپنے امتیوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ آج کے آپ اس دور کو دیکھیں تو آپ کی اس محبت کا آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے امتی، جب تم
بیت الخلا سے فارغ ہو تو تم اپنے بائیں پیر پر وزن ڈالو کہ مقصد اس راستے پر ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، بآسانی وہ باہر آ جائے. کہ آج آپ دیکھیں لوگوں میں یہ وبا، یہ بیماری ہے کہ بواسیر کی شکایت سے دو چار ہے. تو ہم اس سنت سے دور ہے. ایسی کئی سنت ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیٹھ کر پانی پیو. آج ہم ہیں کہ اس بلا جھجک ٹھہر کر پانی پیو بن گیا ہے. راستوں میں ہو یا کہیں پر بھی ہو ٹھہر کر پانی آ جاتا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں ادباً آپ تمام سے معافی چاہتی ہوں، مگر ایک بات آپ یاد رکھ لیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو بندہ بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو اس جوڑوں چونکہ جوڑ کو بھی لواب کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس بھی پانی پہنچنا ضروری ہے. تو جب انسان جب بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو اس کے جوڑوں کو پانی مہیا ہوتا ہے، وہ پانی فراہم ہوتا ہے. جب بندہ ٹہر کر پانی پیتا ہے تو وہ پانی وہاں پر نہیں پہنچتا، جس سے کہ گھٹنوں کے اور جوڑوں کے درد سے انسان محال ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے. تو آج ان سنتوں کو بڑے معمولی سمجھ کر ہم بلا جھجک ٹہر کر منہ کو گٹا گٹ پانی پیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول کی محبت عظیم دیکھیے ہم تمام. مائک کو انمیوٹ کیجیے یاسمین. پانی دیکھ کر پیو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب پانی دیکھ کر پینا ہے، ہم بغیر دیکھ پی لیتے ہیں. بندے اگر اس پانی میں کوئی گوم ہو یا کوئی جھنگر ہو، کوئی پتنگا ہو جو تمہارے حلق کو لگ جائے اور تمہارے گلے میں کچھ چھالے وغیرہ آ جائے جس سے کہ میرے امتی کو تکلیف ہوگی، پانی دیکھ کر پیو. اتنا تک لحاظ کر کے، اتنی محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو واضح الفاظ بیان فرما رہے ہیں کہ میری امت کوئی تکلیف میں دو چار نہیں ہونا، کسی تکلیف سے نہیں گزرنا، مگر امتی ہے کہ اس سے بے پرواہ اور لاپرواہ ہے. ہر سنت کو پیچھے پشت ڈال رہے ہیں، ہر سنت کو پامال کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ناخن کو جس طرح کترنے کا انداز ہے، جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں. اگر جو جانتے بھی ہیں تو مگر عمل کرنے سے آر کرتے ہیں. السلام علیکم میم. نا بار بار یہ انمیوٹ ہو جا رہا ہے، بار بار. یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے یاسمین، آپ کے پاس ہی ہو رہا ہوگا. آپ کا آپشن بتاتا ہی نہیں یہاں پر. محبت کو، اس عظمت کو دیکھیے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کرام کو ملی تو صحابہ کرام کی زندگی ہی بدل گئی. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک نکلنے کی دیر ہو، صرف چہرہ انور سے تمام صحابہ یہ جان لیا کرتے تھے، یہ محسوس کر لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے. آپ ایک حدیث کی روشنی میں سے اس طرح سمجھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر کے سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان کا گھر جب تعمیر ہو رہا تھا، صرف ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ کے چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار ہیں. آپ نے وہ اس صحابی رسول نے جن کا گھر تعمیر ہوا تھا ان کو کہا کہ جب کل یہاں سے اللہ کے رسول گزرے ہیں اور ان کے چہرے اقدس پر ناپسندیدگی کے آثار ہے، بس اس بات کا جاننا تھا. وہ گھر کو مسمار کر دیے، وہ گھر کو ڈھا دیے، وہ گھر کو توڑ دیے. ایسا جیسے کہ وہاں پر کوئی گھر تھا ہی نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ملبے کا ڈھیر ہے. اس صحابی رسول کو دریافت فرماتے، پوچھتے کہ کل یہاں پر جب میں گزرا تو یہاں پر مکان تعمیر تھا، آج کیا ہو گیا کہ یہاں پر ملبے کا ڈھیر ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس گھر کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ہو اور وہ گھر ویسے ہی حالت میں بقا رہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی چاہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ الفت، یہ محبت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کس دور پر ہیں. اگر آج ہم ڈر رہے ہیں، اگر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کس کے ڈر میں، کس کی ہیبت میں کہ دنیا کیا کہے گی. اگر آج ہم اپنی شادی وغیرہ میں بینڈ باجا نہیں بجائے تو دنیا کیا کہے گی. صرف ایک ہی لقلقہ ہے، صرف ایک ہی وہم ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، سب کو چھوڑو لوگ کیا کہیں گے.
یہ لوگ ہی ہے جو بعد میں کچھ نہیں کہیں گے, صرف جواب ہم کو دینا ہے. جس طرح سے کہ ہم آج سنتوں کو پامال کیے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جب جمعے کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ لوگ کناروں پر کچروں پر ٹہر جاتے ہیں, نکڑوں پر ٹہر جاتے ہیں, جس سے کہ بولنے والے کا ذہن تشویش کا شکار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. ادھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دہلیز پار کیے ہیں اور آگے چپلیں وغیرہ ہے, جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت کان میں پڑی بیٹھ جاؤ, وہیں دہلیز پر بیٹھ گئے. ابن عباس راستے میں روڈ پر بیٹھ گئے. اس طرح سے ایک صحابی ہے وہ راستے میں بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن دریافت فرمایا کہ کل جمعہ کے خطبے میں تم لوگ کیوں نہیں تھے, تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز مبارکہ ہمارے کان میں پڑے اور ہم اس پر عمل نہ کرے ہو. اللہ کے رسول آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, میں وہاں پر چپلوں کے پاس تھا, دہلیز پر وہیں بیٹھ گیا. ابن عباس فرماتے ہیں میں راستے میں روڈ پر بیٹھ گیا. اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں مسجد نبوی کی دہلیز پر بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, میں نے ان لوگوں سے کہا تھا, میں نے تم سے نہیں کہا تھا. اس پر صحابہ کرام نے فرمایا جب کان میں آواز نبی آ جائے تو ایک پیر ہے کہ بڑھتا نہیں, ایک ہمت ہے کہ جٹتی نہیں. اللہ کے رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور آج ہم دیکھیں کہ اتنی تمام سنتیں ہمارے سامنے رہتے پر بھی ہم بالکل اس سے بے پرواہ اور لاپرواہ ہیں. ہر سنت کو پامال کیے جا رہے ہیں, ہر سنت کو. اگرچہ کہ آپ ایک بات پر غور کریں, کھانے کی سنت بھی کو لے لے کہ اگر ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ کھانا جب تم کھاؤ تو اچھی طرح چبا کر کھاؤ تاکہ تمہارے اسے مسوڑے اچھے بنے, دانت مضبوط ہو, تمہیں تقویت ملے. جب انسان بندہ کچھ چباتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا دماغ بھی اس چیز سے چبانے کی وجہ سے تیز ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ چوئنگم چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے, بلکہ کھانا اچھی طرح چبانے سے تیز ہوتا ہے. جبکہ سائنس کہتی ہے کہ چوئنگم چباؤ دماغ تیز ہوتا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, چوئنگم کئی دیر تک چلتا ہے پھر اسے تھوک دیتے ہیں اور وہ کوئی غلیظ چیز سے بنتا ہے کہ جس کی بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہیں کھانا میسر آ جائے اچھی طرح منہ کی گرنی میں پیسو تاکہ تمہارے معدے کو بھی آسانی عطا ہو. کیونکہ میدا تم سو جاتے ہو مگر میدا ایسی چیز ہے جو رات تمام ہول دی نائٹ کام کرتا ہے. تو اگر تم ایسے ہی اگر کھا لو گے تو چونکہ کھانا موٹا موٹا رہے گا تو تمہارے معدے کو سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے تمہیں بیماری لاحق ہوگی. یہ باریک باتیں ہیں جس سے کہ انسان بڑا دور ہے, اس سے انسان جانے سے بڑا دور ہے اور اس کو بالکل ایسی معمولی بات سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, اگر کھانے کی بھی سنت ہے اگر اس کے صحیح طرح سے اگر ہم ادا کرے تو انسان دیکھے اپنے ہر چیز کے تندرستی میں, توانائی میں, ہر چیز میں دیکھے کہ اسے کوئی چیز آ نہیں ہے, چاہے وہ گھٹنوں کا درد ہو, چاہے وہ معدے کی تکلیف ہو, چاہے وہ گیسز کی تکلیف ہو, چاہے وہ موٹاپے کی تکلیف ہو, کسی بھی چیز کی تکلیف ہو, وقت پر میسر آ جائے تو اسے اچھی طرح سے چبا کر کھانا, یہ کھانے کی سنت ہے. اسی طرح سے پھر کھانے کے بعد کی سنتیں بھی ہیں, جس طرح کے دسترخوان اٹھانا ہے, یا کئی چیزیں ہیں. آپ ایک بات پر غور کریں, آج ہر چیز انسان استعمال کرتا ہے, دسترخوان اٹھاتا ہے. پہلے یہ نظم تھا کہ جو دانے وغیرہ بچ جایا کرتے تھے وہ چڑیوں وغیرہ کو رکھ دیا جاتا, جو ہڈیاں وغیرہ بچے وہ باہر ڈال دیا جاتا, یا کوئی چھلکے وغیرہ بچ جاتے تو وہ بکریوں کو ڈال دیا جاتا. مگر آج ویسا نہیں ہے. دنیا اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ انسان دسترخوان اٹھانے بھی تمام چیز لے آ کے کچرے میں ڈال دیتا ہے, جس سے کہ اچھے سے اچھا غذا ہے جو چیونٹیوں کی غذا ہے. ایک معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک معنوں میں ہم چیونٹی کی غذا بھی ہتھیا لے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح سے ہم ہر سنت سے دور ہو رہے ہیں, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر کئی لوگ ہیں, کئی لوگ انتظار کیے. آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے کہ تمام صحابہ نے جو مشکلات کا سامنا کیے, جیسے کہ حضرت سلمان بن فارس حضرت عنہ ہے کہ جب آپ حق کے راستے میں نکل گئے تو آپ کے ماں باپ آپ کو گھر سے بے دخل کر دیے. پھر اس طرح سے چونکہ آپ کو حق کے راستے کی خواہش تھی کہ میں حق کے راستے پر چلوں, ایک پادری کے پاس آپ رہے, زندگی بسر کیے, آپ اس کی خدمت کی, عظمت کی اچھی طرح سے. پھر جب وہ پادری کا انتقال ہونے لگا, سکرات موت اس پر طاری ہو گئی, تو اس نے کہا کہ دنیا میں اب کوئی انسان نہیں ہے, تو یہاں سے غموریا چلے جانا, وہاں پر ایک انسان عیسائی تجھے مل جائے گا, تو ان کی خدمت کر لینا, تو کبھی راستے سے نہیں بھٹکے گا. بہرحال حضرت سلمان فارس وہاں پر جاتے ہیں غموریا میں, پھر ان کے پاس ان کی خدمت کرتے ہیں. پھر جب وہ پادری کا انتقال ہونے کے قریب وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں بچا جو تمہیں حق سے رہنمائی کرائے, حق کا راستہ بتائے. ہاں, ایک شخص ہے جن کا نام ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھو
وہ فلاں وقت آئیں گے، اگر تم ان سے مل جاؤ گے تو پھر کبھی قیامت تک تم حق کے راستے سے نہیں بھٹکو گے. تو آپ نے کہا کہ اچھا اگر میں پہچاننے میں غلطی کر دوں، ان کی کچھ نشانیاں بتلا دو. تو اس پر اس عیسائی پادری نے کہا کہ دیکھو ان کے پاس 3 نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صدقے کی کوئی چیز نہیں لیں گے، اور جب تم ان کو ہدیہ دو، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا. اب آپ یہ راہ حق کے راستے میں نکل جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں نکل جاتے ہیں، تو قافلے والے پکڑ کے تم کو بیچ دیتے ہیں. اس پر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے بیچا تو بیچا، مجھ پر بڑا احسان یہ کیا، مجھے بیچا لے جا کر مدینے میں. اگر میں مدینے میں نہ بکتا تو نہ جانے کہاں بھٹکتا پھرتا. تو مجھ پر یہ احسان کیا گیا ان قافلہ والوں کا کہ مجھے بیچا تو بیچا، مجھے مدینے میں جا کر بیچا. بہرحال حضرت سلمان فارسی مدینے میں ایک یہودی کے گھر میں کھجوروں کا کام کیا کرتے تھے، کھجوریں توڑتے، بوٹی کا کام کیا کرتے تھے. تو آپ جب بوٹی کا کام کر رہے تھے، دیکھیں کہ اچانک ایک مدت کے بعد ہواؤں میں مستی طاری ہو گئی، ایک ایسی ہوا محسوس آپ کرنے لگے اور چاروں طرف سے تلال بدرو علینا کے ترانے سنائی دینے لگے. تو آپ اس وقت جھاڑ پر تھے، وہیں سے کود گئے، نیچے کود پڑے اور بے یار و اختیار چیخ و چلا کر بھاگنے لگے. جب ان کے مالک نے دیکھا کہ میرا غلام بھاگ رہا ہے، لوگوں کو بھیجا اور پکڑوا کر بلایا گیا. تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں غلام آج بھی آپ کا ہی ہوں، میں بھاگ نہیں رہا ہوں، مگر دل جس کا غلام ہے میں اس کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، مجھے بس کچھ دے کے مہلت دے دے. اس پر وہ یہودی نے مہلت دے دی اور آپ چل دیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ کچھ جاتے جاتے کچھ کھجورے اپنے ہاتھ میں صدقے کی نیت سے لے کر گئے تھے. آپ نے صدقے کی نیت سے کھجورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجورے لینے سے آپ وہ کھجورے لینے کو منع کر دیے. پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ہوئی تو آپ کچھ کھجورے ہدیے کی نیت سے لے جاتے ہیں، جب آگے کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کر لیتے ہیں. اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی 2 نشانیاں پوری ہو گئی. تو اس بار ان کے دل نے کہا کہ تیسری نشانی پوری کر لوں تو ایمان لے آ لوں. اس بار آپ نے چاہا کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باغ میں تشریف فرما تھے اور آپ کے کندھے مبارکہ پر ایک چادر، ایک شال مبارک تھی، تو آپ کے دل نے چاہا کہ ایسی تیز ہوا آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان فارس دیکھ لے، کیا اس یہودی نے یہی نشانی کے بارے میں کہا تھا، دیکھ لے اچھی طرح سے اس کو، پھر ایمان لے آئے. تو آپ نے جب چادر مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکا اور مہر نبوت کی زیارت کروائی، پھر اللہ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کے راستے سے ملے، ایمان کے راستے سے ملے. ہم نے تو کوئی انتظار بھی نہیں کیا. آپ ایک طرف دیکھیں طبہ ہمیری اللہ کے رسول کا انتظار کرتا رہا، وہ اس طرح سے کہ وہ ایک راستے میں پلی ڈال لیا تھا، ایک پڑاؤ ڈال لیا تھا. ہر روز صبح کو وہ چڑھ جاتا اور مغرب ہوتے ہی نیچے اتر آتا. اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا وقت کی کہ ایک نبی آخر الزمان جب گزریں گے تو وہ حجاز سے بھی گزریں گے اور ملک شام کی طرف جائیں گے اور یہ راستہ ہے. تو وہ راستے میں پلی ڈال کر بیٹھ گیا اور ہر روز یہی وظیفہ رہتا کہ کب اللہ کے رسول یہاں پر سے گزرے، میں کب ان کی زیارت کر لوں. ہر روز یہی انتظار. ایک مدت کے بعد جب وہ چڑھا تو دیکھا کہ وہ وقت آ گیا ہے. وہ دوپہر کو نیچے اتر آیا اور لوگوں نے بڑا تعجب خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے کہ کیا بات ہے کہ آج ان کا وظیفہ پورا جلدی ہو گیا اور یہ آج مغرب سے پہلے نیچے اتر آ گئے. تو جب لوگوں نے پوچھا تو طبہ ہمیری نے کہا، بوہے راہب نے کہا کہ دیکھو وہ جو قافلہ آنے والا ہے نا، ہمیں ان کی دعوت کرنی ہے. بحیرہ راہب نے کہا کہ دیکھو جو قافلہ آنے والا ہے نا، اس کے لیے کھانا پکاؤ، کام تیار کرو، ہمیں ان کی دعوت کرنی ہے. تو اس طرح سے کھانا تیار کیا گیا. بہرحال جب وہ قافلہ نزدیک آیا تو بحیرہ راہب نے اس طرح جانا کہ اس نے اپنے وقت کی کتابوں میں پڑھ لکھا تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو دونوں جانب کے اشجار ان کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، پہاڑ ہو یا اشجار ہو سجدے میں گر جائیں گے. تو جب اس نے دیکھا کہ اس قافلہ والوں کے لیے دونوں جانب کے اشجار یعنی کہ درخت سجدے میں گر گئے تو پہچان لیا کہ اس میں نبی آخر الزمان تشریف فرمائے. اسی لیے وہ دوپہر کے وقت نیچے اتر آیا اور دعوت کے لیے تمام لوگوں سے کہا. بہرحال جب دعوت کی گئی تو کھانا تیار کیا گیا تو وہاں پر ایک بہت بڑا وسیع درخت تھا جس کا گھنا سایہ تھا. بہرحال تمام لوگ آ کر وہاں پر براجمان ہو گئے، بیٹھ گئے تمام لوگ. اور وہ اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسا کہ کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو، اس طرح آتا ہے ان تمام قافلے والوں ڈھونڈتا ہے کہ آیا وہ کوئی چیز کہاں پر گئی. تو تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ اس طرح سے ڈھونڈ رہے ہو. تو اس پر وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمام لوگ تو آ گئے ہیں نا. تو تمام قافلے کہتے ہیں ہاں تمام لوگ آ گئے. تو پھر پوچھتا ہے کہ دیکھو تمام لوگ آ گئے ہیں نا، کوئی رہ گیا ہے.
تو جب قافلے والے کہتے ہیں ہاں ایک نوجوان ہے جسے ہم نے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں. تو یہاں پر علماء اکرام فرماتے ہیں, ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے. بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے تو چونکہ اس گھنے درخت کے سائے میں تمام لوگ بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں تھی, آپ دھوپ میں ہی بیٹھ گئے, تو اس طرح اس درخت نے الٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر چھاؤں کر دیا, سایہ کر دیا. آپ نے کہا مبارک ہو یہ نبی آخر الزماں ہے. تو اس طرح بوہیا راہب منتظر رہا, تو باہنیر منتظر رہے, اور نستورا انتظار کرتا رہا, کئی لوگ انتظار کرتے رہے. تو ہم نے تو کوئی وقت کی گھڑیاں بھی نہیں کاٹی, کوئی انتظار کی گھڑیاں بھی نہیں کاٹی, مگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات اقدس سے ہمیں نواز کر ہم پر یہ احسان کیا. اور احسان ایسا کہ آپ اس حدیث کو بھی آپ ایک مرتبہ نظر ثانی کر لیں کہ احسان ماننے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑے بلند درجات ہیں. کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, نماز کے بعد آپ کسی بات پر بیٹھتے ہیں جس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں نماز کے بعد بیٹھے, تو دریا فرماتے ہیں ماں اجلسکم ہے میرے پیارے صاحب, تو کس چیز نے آپ تمام کو جمع کیا ہے, یہ جلسہ کیسا ہے, تمہارا بیٹھنا کیسا ہے. اس پر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹھنا اس لیے ہے کہ نحن جلسنا, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے, نحمدہ کہ ہم اللہ کی تعریف کریں, نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر ادا کریں, اللہ کی تعریف کریں, اللہ کا ذکر ادا کریں, وعلی ما ہدانا لدینہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین سے آشنا کیا, ہمیں دین سے ہمیں ملایا. ومنا علینا, مننا کے معنی احسان ماننے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا آپ کو, ہم کو دیکھ کے ہم پر یہ بڑا احسان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اٹھاتے ہو, حلف اٹھاتے ہو کہ تم اس بات پر مجھے قسم دیتے ہو کہ واقعی میں تم لوگ یہاں پر اس لیے بیٹھے تھے. تو تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم حلف اٹھاتے ہیں, ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, ایسا نہیں کہ مجھے تمہاری قول کی صداقت پہ شک ہے, یا مجھے ایسا بھی نہیں کہ تم لوگ غلط بول رہے ہو, بلکہ جب میں میرے حجرے مبارکہ میں تشریف فرما تھا, آذان جبرائیل, میرے پاس جبرائیل آمین آئے, فاخبرنی, اور مجھے خبر دی کہ اے اللہ کے رسول آپ چل کر دیکھیں آپ کے پیارے صحابہ جس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں, ایک جگہ بیٹھے ہیں, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں ناز فرماتا ہے, یعنی کہ تمام فرشتوں کی جماعت میں ناز فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے کئی سال پہلے انعام دیا تھا, اس کا وہ لوگ آج تک بھی احسان مان رہے ہیں. تو الحمدللہ حمدن کثیرہ, آج کے جلسے جلوس اور میلاد مبارک کی کثرت سے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پا کر ہم آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان مند ہے. مگر ہم کو اب اپنے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ میری پیاری ماں اور بہنوں, وہ کیا بات ہے کہ آج ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلمانوں سے شادی کرنے میں آر نہیں سمجھ رہی ہیں, کچھ برائی نہیں سمجھ رہی ہے, کچھ خباثت نہیں سمجھ رہی ہے, جبکہ قرآن فصیح زبان میں گویا ہے کہ دیکھو مشرک امیر کبیر عورت سے ایک مومن باندی بہتر ہے. آج اس چیز کو ہم بھول گئے ہیں. آج کیا بات ہے کہ ہماری بچیاں کھلے منہ کھلے بندوں تردید ہم کو جواب دیتی ہے کہ جب ہمارے ماں باپ کچھ نہیں کہتے تو تم لوگ جو زمانے کے ہو تمہاری کیا حماقت کی ہمیں کچھ بولے. تو غلطی یہاں پر دیکھا جائے تو پرورش کی بھی ایک طرح سے آتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہے, اور جس تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے جہاں پر انسان کل کیا کھائے اور آج کیا کھائے یاد نہیں رہتا ہے انسان کو. تو میری پیاری ماں بہنوں, اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم سنتوں کے بالکل پابند ہو جائے. جن سنتوں کو ہم ایک معمولی سے سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں, دیکھیں نہ صرف ہم کو ان سنتوں کو چھوڑنے کا بھاری نقصان ہو رہا ہے مالی طور پر, ذاتی طور پر, جسمانی طور پر, روحانی طور پر. آپ ہر طور سے ہر لحاظ سے دیکھ لیں, جن سنتوں کو ہم ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں, ہر چیز سے آج ہم دو چار ہے, ہر مشکلات, ہر آفت, ہر چیز سے ہم کو آگے رہا ہے. جیسے کہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو تکلیفوں میں, آزمائشوں میں, آلات میں پیدا کیا. ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایسے ہی پیدا ہو گیا اور ایسے ہی جی لیا اور ایسے ہی آرام سے زندگی بسر کر لی, بلکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبد, ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا ہے. تو پھر کیا چیز ہے کہ ہم انسان چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پا کر اس طرح غم زدہ, اس طرح غمگین ہو جاتے ہیں, اس طرح دو چار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. آج ہم کوئی بھی چیز اگر سوچتے ہیں تو ایک دوسرے پر شک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے یہ چیز مجھے لاحق ہو گئی. ہم قصوروار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں ہر مرحلے میں, ہر جگہ آپ دیکھ لیں. آج جب قرآن خود کہہ رہا ہے تو مگر انسان ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا ہے, اس طرح سے رشتہ داری جیسی عظیم نعمت سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے, جہاں پر خود قرآن مجید کہتا ہے تم رشتوں کو کاٹو میں تم کو کاٹ دوں گا, اور رشتوں سے بھی دور اختیار کی جا رہی ہے. اور آج
آپ ایک بات پر غور کریں, جہاں پر پرانا دور تھا, جہاں پر پرانی امیوں کے دور کو یاد کریں کہ اگر کچھ بڑوں میں کچھ نازیبا چیزیں پیش آتی, کچھ بات چیت ہو جاتی, کچھ غلط فہمی سے کوئی انسان دو چار ہو جاتا, خاندانوں میں کچھ خصومتیں آ جاتی, تو بچوں کی مجال نہیں تھی بولنے کے بیچ میں, مگر الحمدللہ ہم تمام لوگ آپس میں پیار و محبت سے ملا کرتے تھے, اگرچہ کہ سالوں سے بھی ہو تو سلام دعا تو کرتے تھے. مگر آج آپ ایک بات پر غور کریں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی دل کو چیر دینے والی تکلیف ہوتی ہے کہ آج بچے کہتے ہیں امی آپ سلام کیوں کریں ان کو, جبکہ آپ کے بہن یا بھائی یا پھوپھی یا کوئی بھی رشتہ دار ہو, ان کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہے, جیسا انہوں کرے آپ کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے, جہاں پر ایک پرورش ماں اپنے بچے کی کرتی تھی, آج بچے اپنی ماں کی پرورش کر رہے ہیں, اپنے ماں کو سکھا رہے ہیں کہ امی آج آپ کیوں ان کو سلام کریں جب انہوں ویسے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایسے نازک دور میں, ایسے نازک مرحلے میں, جہاں پر کہ آپ ایک دور کو یاد کریں, بچوں کی بولنے کی تک مجال نہیں تھی, مگر آج مجال تو مجال, بڑوں کی بولنے کی مجال نہیں ہے. اگر آج بڑے زندگی گزار رہے ہیں تو بچوں سے دب کر بچوں کو کیا گزرے گا, بچوں پہ کیا گزرے گی, بچے کیا سمجھیں گے, ہر آن بچوں کی طرف ہمارا ذہن ہے, ہر چیز سے ہم بچوں کو فیس نہیں کروانا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ ہر چیز کی تکلیف میں ہم کو مطلع کرتے تھے, اگرچہ کہ گھریلو کام ہو, اگر ہم پڑھنے بھی جایا کرتے تھے تو واپس آ کر ہمیں گھر کا کام کاج کرنا ہر چیز لازماً حتی الامکان رہتا تھا, اگرچہ کہ وہ جھاڑو ہی لگانا کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ برتن ہی دھونا کیوں نہ ہو, اگرچہ امی کا ہاتھ ہی بٹانا کیوں نہ ہو. مگر آج دور یہ چل نکلا ہے, آپ خود غور کریں, صبح اگر 8 بجے اسکول ہے تو 6 بجے تیاری شروع ہوتی ہے ماں کی, وہ روٹیاں پکاتی ہے, سالن بناتی ہے, ہر چیز کی تیاری کرتی ہے, پھر بچے کو ڈریس استری کر کے دیتی ہے, پھر تیار کر دی, اس طرح سے اسکول بھیجا جاتا ہے. پھر 8 گھنٹے کے بعد جب اسکول چھوٹتا ہے 4 بجے, تو جب واپس آتے ہیں آنے میں 1 گھنٹہ, پھر اس کے بعد ٹیوشن کو بھیج دیا جاتا ہے. تو میری پیاری ماں اور بہنوں, میں آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اس ماحول میں اسے پورے تمام دن گزر جانے کے بعد بتاؤ ان کے ساتھ ہم نے وقت کہاں گزارا, ہم نے ان کو کہاں پر ادب سکھلایا, ہم نے ان کے ساتھ کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ہستی کو ان کے سامنے نمایاں کیا, کہاں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی ان کے سامنے تعریف کیے کہ جس کی تمام دنیا دیوانی ہے, جس کے حسن کے چرچے ہر آن عام ہے, ہر جگہ ہے. آج وہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر بھی میلاد کا جلسہ ہو تو وہ لوگ سمجھتے رہے کوئی جماعت کا جلسہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آج بچوں کا رجحان ایسا ہو گیا ہے, ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. ایک طرف یہ تھا کہ ماں اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں لے کر رات میں ان کے سر سہلاتے سہلاتے دین کی باتیں کر سلایا کرتی, ان کو دعائیں پڑھاتی, ان کو کلمے پڑھاتی, ان سے سورے سنتی, اور دنیا کی باتیں سکھاتی. کبھی کچھ بچہ کچھ بول دے کہ ماں امی جان ہم کو انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے ایسا کہا, تو اس پر تنبیہ کرتی کہ دیکھو وہ کچھ کہہ لے, تم ان سے کچھ نہ کہنا. تو آج وہ دن ہمارے کھو گئے, وہ راتیں ہماری کھو گئی, وہ سنتیں ہماری چلی گئی ہم سے, کہ ہم ہماری زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیشہ ہم اپنی زندگی سے شکوہ اور گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز نہیں ملی, ہمیں فلاں چیز کا سکون نہیں ملا. بس سکون کے سلسلے میں جو اصل ہم پر فریضہ ہے اسی چیز کو ہم پسے پشت ڈالتے چلے آ رہے ہیں. جہاں پر ایک ماں ہے تو اس کے اوپر بچوں کی بہت بڑی ذمہ داری لاگو ہے, اس پر بچوں کی پرورش کا بہت بڑا ایک سب سے بڑا فریضہ اس کو ادا کرنا ہے. مگر اس سے وہ بہت دور ہوتی جا رہی ہے. ہر کوئی, آپ ہر معاملے میں دیکھ لیں, ہر مرحلے میں دیکھ لیں, آج ہر انسان ہر رشتہ داری سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. وجہ صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے, وہ ہے سنتوں سے دوری. ہر چیز میں سنتوں سے دوری. کہ ایک طرف میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آپس میں ملو, آپس میں گفتگو کرو, تو سب سے پہلے سلام کیا کرو. اور آج ہمارے پاس سلام کا سین ہی نہیں ہے. آج اگر ہم گھروں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر والے ہیں یا نہیں ہے پوچھتے ہیں. اگر آج ہم دستک بھی دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو ہم کھو بیٹھے ہیں, ہم اسے مان لو ہم اسے بھول بیٹھے ہیں. اگر ہم دستک بھی دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ جب دستک دو تو بازو ہٹ کر ٹھہر جاؤ, تاکہ جب کھولنے والا جب کھولے تو سامنے آ کر ڈر نہ جائے چہرہ دیکھ کر اچانک سے یہ لوگ آ گئے. تو سنت طریقہ یہ ہے, مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب اگر ہم کسی گھر پر دستک بھی دے, دستک دے کر بازو ٹھہر جائے. مگر آج ہے کہ ہم گھروں میں بغیر اجازت بلا اجازت, کیونکہ یہ ہمارے رشتے دار, یہ کوئی غیر نہیں ہے, بلا جھجک گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ بھی سنت سے دوری ہے, یہ بھی سنت سے منہ موڑنا ہے. ایک طرح سے کہ جب جو سنت ہمیں سکھاتی ہے جینے کے انداز, ہم اس سنت کو سکھا رہے ہیں جینے کے انداز. اللہ کبیرہ. یہ باتوں پر غور کرنے کی اجازت ہے. میں آپ تمام کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیارے حسن و جمال کا واقعہ آپ تمام کے سامنے پیش کروں گی, تاکہ انسان جو جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے, یعنی کہ خوبصورتی کی طرف انسان مائل ہوتا ہے, تو ہم بھی خوبصورتی کی طرف مائل ہو, اور ہمارے بچوں میں ہم یہ نظم اور یہ ربط پیدا کرے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کے ترانے ان کے اندر، ان کی بیج ان کے اندر بوئے، درود کی کثرت ان کے اندر بوئے، جس سے کہ درود اگر بچہ پڑھتا ہے تو ان کے لبوں پہ، ان کے باتوں میں، ان کے لہجوں میں، ان کے لبوں پہ شگفتگی ظاہر ہوتی ہے، ان کے باتوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. جہاں پر ایک کڑواہٹ ہے، جہاں پر کہ آج آپ دیکھیں کہ کتنی کڑواہٹ آج دنیا میں ماحول میں چل پڑی ہے، کہ اگر آپ کسی بچے کو پوچھے کہ بیٹے آج پانی آپ بھرے تو پلٹ کر آپ کو جواب دیتی نہیں تو کیا تم بھرے. جہاں پر کہ پہلا رواج یہ تھا کہ جی ہاں بڑی خوشی سے بچے کہتے تھے کہ ہاں جی ہم یہ پانی بھرے ہیں. مگر آج آپ دیکھیں ہر بات کا الٹا جواب دیا جا رہا ہے. بیٹے آج آپ تیار ہو گئے؟ میں تو کہنے تیار ہوئے نہیں دکھائی دے رہا. اس طرح کے جوابات ہیں. تو آج ہم آپ ایک بات غور کریں، جس طرح سے کہ پرورش سے دور، اس طرح سے سنتوں سے سب سے پہلے دور ہے. بہرحال اپنے حضور کی، اپنے محبوب کی خوبصورتی، حسن و جمال کی خوبصورتی کو اگر رچانا بسانا ہے اپنے اولاد کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر فراہم کرنا ہے، داخل کرنا ہے، تو سب سے ضروری اور حتی الامکان یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ خود ہی اس چیز کے تیار ہو. کہ آپ دیکھیں اگر آج ہمارے اندر یہ ایمان ہے کہ اگرچہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کا خوف ہمارے اندر اتنا طاری ہے کہ رمضان جیسے مہینے میں یا کوئی بھی مہینہ ہو، ہم کتراتے ہیں ان چیزوں کو کرنے سے. جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، زبان پر کانٹے جمے، مگر ہمارے پاس ٹھنڈا پانی بھی میسر ہے، گھر میں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، پی بھی سکتے، مگر ہمارے اندر ایک ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، ڈر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ یقین کامل اللہ کے رسول نے ہم کو دلایا ہے. کیونکہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، کیونکہ اگر ہم رب کو دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتے، اور اگر کوئی ہم کو مثال سے سمجھانا بھی چاہے تو نہیں مثال پیش کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بھی نہیں ہے تو کوئی مثال سے ہم کو سمجھائے کیسے. مگر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خود کو بھی آشنا کروائے، اور خدا کی ذات سے بھی آشنا کروائے، اور محبوب کی ذات سے بھی آشنا کروائے، اور ہم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں سے ہی پیچھے ہیں. کہ وہ ایک حدیث کا واقعہ ہے نا کہ کچھ لوگ مدینے میں پڑاؤ ڈال کر مسافر تھے، پڑاؤ ڈالے تھے کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں، کچھ گھنٹوں کے لیے شاید. تو وہ لوگ جب پڑاؤ ڈالے تو ان کے اونٹ چر رہے تھے، تو ان اونٹوں میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کی نیت سے، چہل قدمی کے ارادے سے جب آپ باہر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سرخ اونٹ بڑا پسند آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلے والوں سے جا کے کہا کہ کیا اونٹ بیچتے ہو؟ تو یہاں پر راوی کہتے ہیں انہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا واللہ عالم. مگر ان لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم بیچتے ہیں. کتنے میں؟ اتنے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تجارت کی غرض سے تو میں اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا، میں سیر اور تفریح کے لیے کی غرض سے میں اپنے گھر سے تشریف باہر لایا تھا. تو ایک کام کرو، اگر تم کو مجھ پر اعتبار ہو تو یہ اونٹ مجھے دے دو، میں قیمت تم تک پہنچا دوں گا. اب چونکہ اگر کوئی سرخ اونٹ کی قیمت اگر معلوم کروانا چاہے تو علماء سے پوچھے کہ آج کے زمانے میں جو سب سے مہنگی گاڑی ہے، جو سب سے قیمتی گاڑی ہے، جو سب سے نمبر 1 پہ گاڑی ہے، ویسی سواری سرخ اونٹ ہے، اور اتنا قیمتی سرخ اونٹ رہتا ہے. تو سرخ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو آپ ایک بات پر غور کریں، اگر کوئی کسی کو چیز، قیمتی چیز بیچتا ہے، اگر چیز بھی بیچتا ہے معمولی سی، تو وہ جان پہچان والوں کو بیچتا ہے تو گھر کا پتہ نہیں پوچھتے. مگر یہاں پر سرخ اونٹ کی بات تھی اور ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. اگر کوئی چیز بیچتے بھی ہیں تو کسی کو بیچ میں ضامن رکھتے ہیں یا کوئی شاگرد بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ اونٹ کو بیچتے ہیں یا کوئی چیز کو بیچتے ہیں. مگر یہاں پر تو تمام نے کہا کہ ہاں ہم بیچتے ہیں، اگر میں قیمت گھر جا کر بھیج دوں تو اس پر بھی وہ لوگ راضی ہو جاتے. ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کی لگام پکڑ کر جاتے رہے تو حدیث میں راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تمام وہ صحابہ دیکھتے رہے، وہ تمام قافلے والے دیکھتے رہے، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے. جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے پھر ایک وقفے کے بعد ان کی آنکھوں پہ سے سکتہ گزر گیا، سکتہ ہٹ گیا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مٹھاس اور جو خوبصورتی اور جو حسن جمال کی جو ایک سکتہ تھا ہی تھا ان کے اوپر، وہ سکتہ ہٹ گیا. تو وہ لوگ بولے یار کوئی پہچانتا ہے ان کو، کوئی جانتا ہے ان کا گھر، یہ کہ کہاں رہتے ہیں. تو ایک نے تو کہا کہ میں کیا بتاؤں یار، جب یہ بات کر رہے تھے تو میں ان کی باتوں میں گم ہو گیا، ان کے ہونٹوں سے جو پھول جھڑ رہے تھے میں انہی پھولوں میں گم ہو گیا. دوسرا کہتا ہے یار جب یہ بات کر رہے تھے نا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سنایا دونوں دانتوں کے درمیان سے جو خوبصورتی، جو حسن، ایک جمال، ایک روشنی جو نکل رہی تھی سامنے پہاڑ پر، اس کا عکس مجھے نظر آ رہا تھا. ایک کہنے لگا ہے ارے یار میں تو ان کے زلفوں کے ہم میں ہی گم ہو گیا. تیسرا کہنے لگا ارے میں کیا بتاؤں، میں تو ان کی آنکھوں کے ساغر میں ڈوب گیا. تو اس پر ایک شخص نے جب یہ سنا تو کہا اچھا جو بھی ہو، اس شخص نے اپنی خوبصورتی کا جادو بتا کر تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا. جب یہ سنا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا تو اس قافلے والوں میں
बाजुई एक पड़ाव डालकर कबीले के सरदार की बीवी थी, उन्होंने पर्दे की ओर से कहा, खबरदार अगर किसी ने हत्या कर कहा, अना जामिनतुन, मैं जामिना हूँ, अगर वो ऊंट की कीमत ना दे तो तुम मुझसे ले लेना। तो ये लोगों ने कहा अच्छा तू जानती है? उस पर उस कबीले की बीवी ने, उस कबीले के सरदार की बीवी ने कहा, वल्लाह मैं भी नहीं जानती, मगर ये प्यारा जब तुमसे बात कर रहा था तो मैंने पर्दे की ओर से देखा कि इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील इंसान और इतना प्यारा गुफ्तगू करने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुझ पर भरोसा करो, अगर ये कीमत ना दे तो मुझसे ले लो। इसी असना में थोड़े से वक्फे के बाद चंद सहाबा इकराम जनरल अली मजमईन आए, तशरीफ लाए और कहा कि वो कौन लोग हैं जिनसे हमारे आका ने ऊँट खरीदा है? तो ये लोगों ने कहा कि हम ही वो लोग हैं जिनसे आपके आका ने ऊँट खरीदा है। तो उस सहाबा इकराम ने कहा कि ये लो, कुछ खजूरें हैं, हमारे आका ने तुम्हारी जियाफत के लिए खजूरें दी हैं और ये है तुम्हारी कीमत। तो उन काफिले वालों ने कहा यार हम कीमत बाद में लेंगे, पहले हम खुद ही बिक गए हैं, हमें सबसे पहले उस प्यारे का डेरा बता दो, उस प्यारे का घर बता दो। इस तरह से वो तमाम काफिले का काफिला मुसलमान हो गया, जिसको तारीख में वफ्द तारीख कहा जाता है कि पूरा काफिले का काफिला मुसलमान हो गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न जमाल की एक छोटी सी झलकी है, जहाँ पर एक दूसरी रिवायत में हमें इस तरह से मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भाई हजरत यूसुफ इतने खूबसूरत है, जिन्हें आधी दुनिया का हुस्न दिया गया था, जिन पर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, उनका हुस्न जमाल इतना खूबसूरत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो इमामुल अंबिया है, तमाम नबियों के नबी है, सैयदुल अंबिया है। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुरा कर देखा, जिससे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा बेहोश होकर गिर पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर से हाथ फेरा और कहा कि अल्लाह आयशा, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुस्न को, मेरी खूबसूरती को, मेरे जमाल को गीरत मोहब्बत की वजह से 70 पर्दों में छुपा रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे प्यारे हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न की एक झलकी थी, जिन्हें ये हमारे पास अमानतें हैं, ये सुन्नतें, ये तमाम चीजें हमारे पास अमानत है जो हमें अपनी नस्लों तक पहुंचानी है, हमारी नस्लों को इनसे आशना करवाना है कि भाई इंसान खूबसूरती की तरफ माइल होता है, अगरचे कि वो कुदरत की मीनाकारी को अगर देखे या तितली के रंगों में देखे, तो आप देखें इंसान जहाँ पर खूबसूरती दिखाई देती है वहां लुढ़क जाता है। मान लो इंसान खूबसूरती का माइल है, जहाँ पर खूबसूरत चीज देखता है तो वहीं पर लुढ़क जाता है। किसी की कुछ अदा पसंद आती है, किसी की कोई चीज पसंद आती है, किसी का कुछ पसंद आता है, तो इंसान फितरतन खूबसूरती की तरफ माइल है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो आओ ना हम भी उस खूबसूरती को जाहिर करें, उस खूबसूरती को हमारे नस्लों में पैदा करें, जिस खूबसूरती की दुनिया पूरी दीवानी है। और न सिर्फ ये कि आप इस बात पर भी गौर करें कि रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो एक तमसील से बात करते हैं, हर बार मिसाल बयान करते हैं, आपका कोई सानी नहीं है मिसाल के साथ बयान करने में, बात वाज़े करने में। तो हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूंकि लैला और मजनू का जो वाकया है, वो वाकया चूंकि इस तरह से कि मजनू का नाम वाकयातन कैस था, और ये उस जमाने की बात है जब हजरत हसन बसरी, जब हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया का जो तख्त का जो बात चली थी, उस वक्त का वाकया है कि ये मजनून जो है उसका नाम कैस था। तो तमाम लोगों के राय मशवरे लिए जा रहे थे, तो किसी बादशाह वक्त ने इस कैस से भी पूछा, तमाम दरबार में, कैस बता तेरी राय क्या है, इस तख्त का असल वारिस कौन है, किसे मिलना चाहिए, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या अमीर मुआविया? तो इस पर उस कैस ने कहा दोनों भी इस चीज के लिए नहीं है, इसके लिए तो मेरी लैला है, ये लैला के लिए होना चाहिए। तो इस पर तमाम दरबार में एक कैफियत तारी हुई। इस वक्त बादशाह वक्त ने कहा आंता मजनून, क्या तू दीवाना हो गया, क्या तू मजनून हो गया? तो उस वक्त से उसका नाम कैस जाकर दीवाना पड़ गया, और तमाम लोगों के जहनों में सिर्फ एक ही नाम है, लैला और मजनू। मजनू का नाम तो असल कैस था, जो बिक गया मोहब्बत करते करते। तो बहरहाल तो उस बादशाह वक्त ने सोचा अच्छा कैस इतना अच्छा शहजादा होते पर दीवाना हो गया, अच्छा इसकी लैला को तो देखा जाए कि ये क्यों इतना दीवाना था, क्यों इतना मजनून हो गया कि इसे हक की बात भी समझ में नहीं आती। तो उसने क्या किया, दरबार में लैला को बुला भिजाया। तो जब देखता है तो कहता है कि लैला तू तो इतनी खूबसूरत नहीं है, तेरे से तो अच्छी मेरे दरबार की लौंडियां हैं, मगर क्योंकि कैस तेरे पीछे दीवाना मजनून बना फिरता है, ऐसी क्या बात है तुझमें, मुझमें तो तुझमें बड़ी खूबसूरती कोई नजर नहीं आती। तो इस पर लैला ने कहा बादशाह चुप तो आगामोश, यानी कि बादशाह तू चुप कर जा, तेरी नजरें मजनू की थोड़ी है, मजनू अकल को छुट्टी देकर आया है, होश को छुट्टी देकर आया, तू होश और अकल साथ लेकर आया है, अगर तुझे देखना है तो तू मजनू की नजर से देख, तुझे मैं दिखाई दूंगी। तो यहाँ पर हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई लैला को देखना चाहे, क्योंकि लैला का इतना मजनू दीवाना था कि तारीख में आता है कि वो रेत पर लैला लैला लिखकर फिर मिटाया करता था। ये मोहब्बत की
یہ محبت کی ایک تمثیل ہے. اور پھر جب جو کتا اس کی گلی سے گزر کر آتا تو دیوانہ وار اس کتے کو چومتا کہتا کہ ارے تو دیوانہ ہو گیا کہ کتے کو اس طرح سے چوم رہا ہے. تو اس پر مجنون کہتا کہ میں کیا بتاؤں کہ لیلا کے کھڑکی سے ہو کر آیا ہے, لیلا کے رخ پہ ہوا جا کے یہ کتے کو چھو کر آئی ہے, تو اسی لیے میں اس کتے کو چوم رہا ہوں. تو یہ محبت کی حد تھی جو مجنون اتنا دیوانہ ہو گیا تھا لیلا کے پیچھے. تو بہرحال رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لیلا کو دیکھنا چاہے تو وہ مجنون کی آنکھ سے دیکھے, اور اگر کوئی میرے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہے تو وہ صدیق اکبر کی نگاہ سے دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آؤ نا ہم بھی اس حسن کی تعریف کریں, ہم اس حسن کے قصیدے پڑھیں جس کی تمام دنیا ہی دیوانی ہے, اور ہمیں اس حسن کو تمام نسلوں میں جاری و ساری کرنا ہے. اور ان سنتوں کو جو ہم بھول گئے ہیں, ان سنتوں کو جو ہم پامال کر رہے ہیں, ان سنتوں کو جو ہم بھول بیٹھے ہیں, جو بھلا بیٹھے ہیں, جو پس پش نظار بیٹھے ہیں انہیں, اور جو سنتیں جو مر گئی ہیں انہیں پھر سے زندہ کرنا ہے. اور جن سنتوں سے ہم پیچھا چھڑا رہے ہیں, جن سنتوں کو ہم ایک کوئی معمولی بات سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں, ان سنتوں سے پھر سے ہمیں رشتہ جوڑنا ہے. چونکہ اگر ہماری زندگی کی بقا ہے, اگر ہماری آخرت کی طرف رجحان ہے, بھائی اگر کوئی انسان کسی سے لو لگاتا ہے تو فلاں مشکل وقت میں کام آنے کی سوچ کر وقت اس کے پیچھے گواتا ہے, کوئی وقت لگاتا ہے, اس سے کوئی دوستی کرتا ہے تو فلاں نازک مرحلے میں اگر کوئی پولیس والے سے دوستی کرتا ہے تو یہ سوچ کے کہیں پر میں گرفتار ہو جاؤں تو یہ مجھے چھڑا کے لا لے گا. تو اسی طرح سے آؤ نا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح رت بس جائیں جس میں آخرت کا بیان ہے, کہ جہاں پر آخرت میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا, جہاں پر ہزارہ قسم کی ہولناکیوں سے انسان کو وابستہ ہونا پڑے گا, جہاں پر کوئی ساتھ نہیں دے گا, کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے. تو ہم بھی اس شفاعت کے پہلے لائق تو ہو جائیں کہ ہم بھی اس چیز کا ثبوت دے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذکر کو تا قیامت تک اونچا کیا ہے, ہم بھی اس ذکر کے چرچے کریں, ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دل و جان سے ہر چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل نکلا ہے تو ایک بات آپ تمام کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امتیوں کے لیے اس قدر محبت میں سرشار, اس قدر محبت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن امتی جہاں پر کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو, ہر سنت کو واضح طور پر اپنے امتیوں کے لیے واضح کر دیا کہ چاہے وہ وضو کرنے سے لے کے, غسل کرنے سے لے کے, چاہے وہ کھانے کے آداب سے لے کے, چاہے وہ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے آداب سے, چاہے وہ ازدواجی زندگی کے حالات ہو, چاہے وہ ایک ماں کا رول بیٹی کے ساتھ ہو یا بیٹی کا رول ماں کے ساتھ ہو, ہر چیز کو ہمیں اپنی زندگیوں میں پیوست کرنا ہے, ہماری زندگیوں میں اتارنا ہے, اور ہر اس چیز کا ہمیں ہر اس چیز کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے کہ اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزارے تو اس زندگی میں ان کا رجحان کس طرح سے تھا, کہ ان کے محبوب کے لیے چاہت یہی ہوتی ہے کہ محبوب کیا چاہتا ہے وہی ان کی مرضی اور منشا ہوتی ہے. وہ نہ کہتے ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا حضرت عمر بن خطاب سے کہ بتاؤ میرے محبوب کا کون سا داندان مبارک شہید ہوا, تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتانے سے قاصر ہو گئے کہ چونکہ اس وقت بات ایسی نہیں تھی کہ آپ بتانے سے قاصر ہو گئے, بات اس طرح سے تھی کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف جی بھر کر نہیں دیکھا کرتے تھے, کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف التفات کرتے تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے چہرے انور کو تکتے. جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی طرف راغب ہوتے تو اس وقت تمام کی نظریں نیچے کر لیا کرتے, تو اس طرح سے کوئی دیکھ نہیں پائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سا دندان مبارک شہید ہوا. اس طرح ویسے قرنی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے سوچا کہ میرے حضور کا یہ دندان مبارک شہید ہوا تو میں نے اس دانت کو توڑ لیا, پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ دانت نہیں ہوا تو میرے پاس یہ دانت کیسا ہو, اس طرح سے میں نے یہ دانت توڑ لیا. پھر میں نے سوچا کہ میں دیکھا نہیں کہ کون سا دانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تو میں نے یہ دانت توڑ لیا. اس طرح سے میں نے پورے منہ کے دانت توڑ لیے. یہ محبت کی دلیل ہے, محبت میں افضلیت ہے, یہ محبت کا ثبوت ہے. اور آج ہم ہیں کہ سنتوں سے اتنے بیزار ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, کہ ہم خود ہی ایک گڑھے میں ایسے جا رہے ہیں جو ہمیں کبھی چھوڑنے والا گڑھا نہیں, جو صرف ایک ریاکاری کا گڑھا ہے, جس میں صرف ریاکاری ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ اگر دیکھ لیں, اگرچہ کہ اگر وہ کہتے نا کہ اگر کچھ کھائے ہیں گھر میں دال تو کہو بریانی کھائیں, تو میری پیاری ماں بہنوں یہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. جو کھائے ہیں من نام وہی بیان کرنا ہے, یہ کھائیں. اگر آج ہم ایک سوٹ بھی لاتے ہیں تو بڑے چرچے کر کے اس کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں اتنے میں سوٹ لائے ہیں, اتنے میں سوٹ لائے ہیں. ہم خواہ کے منکر نکیر ہم خواہ کے کرامن کاتبین سے گناہ لکھاتے ہیں کہ دیکھو لائے ہیں 500 میں, کہہ رہے ہیں 700 تو 200 آرام سے بڑھ گئے. اس طرح کے جھوٹ بھی غالب آ گئی, پھر ہمارا رجسٹر بھی جھوٹوں سے بڑھ گیا ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت سے مالا مال کر دے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے محبت سے مالا مال کر دے, اور ہم تمام کو
سنتوں پر چلنا، سنتوں کو اپنانے میں آسانی عطا فرما دے، اور ہم تمام کی جو دلی دعائیں ہیں تمام کو قبول اور منظور عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔